نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی خلقت دی ہے، لیکن انسان اپنے بدعمالی کی وجہ سے انتہائی ذلت اور پستی میں لوٹا ہے۔ انسان اپنی انسانیت کو دیکھے، جو انسانیت سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، لیکن ان انبیاء نے جو انسانیت لوگوں کو دی ہے، آج کے دور میں یہودیوں کی حالت کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، دنیا کے عیسائی، یہودی، مسلمان، کیا سب لوگ اپنے انبیاء کی تعلیمات سے غافل نہیں ہو چکے؟ کیا حکومتی سطح پر تمام ملک انبیاء کی تعلیمات سے غافل نہیں ہیں؟ یہ ہے کہ انسان انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کر تمام حیوانات سے بھی بدتر بنتا جا رہا ہے، جن سے گدھے بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا گدھا، بڑے گدھے کا بچہ، اس نے ہڑتال کر دی، کھانے پینے کی ہڑتال کر دی، میں نے کھانا نہیں ہے۔ اس کے باپ نے دیکھا، بڑے گدھے نے دیکھا یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، کہا بیٹا چھوٹے گدھے تو کیوں نہیں کھاتا؟ کہا انسانوں میں کوئی بھی حماقت کرتا ہے، کوئی چول مارتا ہے، حق ہوتا جائے، ہے گدھا، ہمارا نام لیتے ہیں کہ ہم اتنے حقیر ہیں کہ ہر ایک ہمیں جو غلط کام کرے وہ گدھا ہوتا ہے، کہ ہم اس طرح کے ہیں۔ اب بڑا گدھا سن کر پریشان ہو گیا، اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اس کے ذمے میں بات آ گئی۔ اس نے کہا بیٹے یہ دیکھو، ہمیں اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہم میں کو غلط کام نہیں ہے، ہم میں کو غلط ایسی عیوب نہیں ہے، ہم تو اپنا صحیح کام کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان اس مقصد کو چھوڑ کر انسانیت کا قاتل ہے، انسانیت کی چوریاں کرتا ہے، انسانیت کی ڈکیتیاں کرتا ہے، اور قتل و غارت کر کے اپنے بھائی کو رسوا کر کے ڈانس کرتا ہے۔ کبھی گدھوں کو بھی دیکھا ہے، وہ ایک گدھے کا نقصان کر کے ڈانس کر رہے ہوں، گدھے کی چوری کر کے ڈانس کر رہے ہوں، ڈکیتی کر کے ڈانس کریں۔ کبھی گدھوں کو بھی دیکھا، گدھے بھی ایسے کرتے ہوں۔ یہ انسان کرتے ہیں، یہ گدھے نہیں کرتے۔ یہ گندے کام سارے انسان کرتے ہیں، وہ گدھے نہیں کرتے۔ جو لوگ دنیا میں اس وقت اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں، کیا یہ سارے گدھے نہیں ہیں جو انسانیت کو تباہ کر کے خوش ہوتے ہیں، جو دنیا کے لالچ کے لیے ساری انسانیت کی تباہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کا مالک میں بن جاؤں؟ کبھی گدھوں نے بھی ایسے کیا ہے کہ دنیا ساری جمع کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کر دے کہ میں سب کو مار کر میں مالک بن جاؤں۔ کبھی گدھے بھی ایسے کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے آج کے انگریز اور انگریز کے پروردہ، جو انگریزی استعمار میں جن پر انگریز نے اس دور میں ہاتھ رکھا تھا اور آج تک انگریز جن پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، آج بھی اسرائیل میں وہی گدھے استعمال ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی سوچ، کیا یہ سارے وہی گدھے جن کو انگریز نے اپنے استعمار کے دور میں تیار کیا تھا، یہ آج سارے اسرائیل کے تعاون کے لیے یہ وہی گدھے استعمال نہیں ہو رہے؟ اپنے گریبان میں جھانک اور دیکھ، فرقہ واریت میں دوسرے پر الزام نہ لگا۔ اپنے گریبان میں جھانک، جو بھی تیرا فرقہ ہے، دیکھ کیا اس استعمار کے پروردہ گدھے آج استعمال نہیں ہو رہے؟ اب انسانیت کو پہچان، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی تھی،
اس تعلیم کو سمجھ، صحیح انسانیت کو سمجھ اور انسانیت کا ہمدرد بن جائے۔ انگریز کا پروردہ گدھا نہ بن، جن سے گدھے بھی پناہ مانگتے ہیں، جن سے گدھے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں بننا چاہتے۔ بچے کو سمجھ آئی، چھوٹے گدھے کو سمجھ آ گئی کہ واقعتاً یہ جہنم والے کام، آگ میں جانے والے کام انسان کر رہا ہے، گدھے تو نہیں کرتے۔ گدھا مرے گا، مٹی بن جائے گا، لیکن گدھا پھر بھی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ انسان جس نے آگ میں جانا ہے وہ انسانیت کا قاتل بن گیا، انسانیت کو تباہ کرنے والا بن گیا، انسانیت کی عزت لوٹنے والا بن گیا۔ کیا یہ سارے پھر گدھے سے ابتر نہیں ہیں؟ ان سے تو گدھا سمجھدار نکلا، جس نے پھر اپنی ہڑتال چھوڑ دی کہ ہم ان انسانوں سے بہتر ہیں، یہ گدھے کی ڈیوٹی انسانوں نے لے لی ہے، پھر گدھے ان سے اب بہتر ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح انسان بنائے، گدھے نہ بنائے۔